ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی بزرگی ایک اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے۔ وہی اللہ تنہا حاجت روا ہے، وہی اللہ تنہا مشکل کشا ہے، وہی اللہ تنہا بندہ نواز ہے، وہی اللہ تنہا غریب نواز ہے، وہی اللہ تنہا مختار کل ہے، وہی اللہ تنہا مختار کائنات ہے۔ دنیا کا نظام اس ایک رب العالمین کے حکم پر چل رہا ہے۔ کائنات میں تصرف، سورج کا اپنی گردش میں گھومنا، چاند کا اپنے مدار پر گھومنا، دن اور رات کا آنا جانا، موسموں کا بدلنا، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے چلتے رہتا ہے۔ اس رب العالمین کی بڑائی بزرگی ہے۔ ساری عبادتیں ایک رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، چاہے عبادت سجدے کی شکل میں ہو، چاہے عبادت قیام کی شکل میں ہو، چاہے عبادت نظر و نیاز کی شکل میں ہو، چاہے عبادت طواف کی شکل میں ہو، چاہے عبادت جانور ذبح کرنے کی شکل میں، ساری عبادتوں کا حقدار حقیقی ایک رب العالمین ہے۔ بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر شافی محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو زندگی گزارنے کے سارے طریقے بتلائے، ہدایت کی راہیں کھول کھول کر بتلا دی، اور یہ بھی بتلا دیا کہ انسان کو گمراہ کرنے والی طاقتیں کیا کیا ہے اور انسان کس طریقے سے بچ سکتا ہے۔ معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد آج جس عنوان پر میں خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے وسوسوں کی حقیقت، اس کے اسباب اور اس کا علاج۔ یعنی وسوسہ کیا ہے، کیوں آتے ہیں، کتنے نقصانات ہوتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے وسوسوں سے بچا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ مختصر وقت میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین، وسوسہ ایک پوشیدہ چیز ہے جو شیطان کی جانب سے انسان کے دل میں بڑی باریکی سے ڈالا جاتا ہے، جس سے انسان برے خیالات اپنے اندر پاتا ہے، برائی کے راستے پر لگتا ہے۔ یہ ہے وسوسہ، یعنی شیطان کی جانب سے دلوں کے اندر ڈالے جانے والے خیالات کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ وسوسہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک بغیر ارادے کے دل کے اندر خود بخود خیالات پیدا ہو جانا، جیسے کسی کے بارے میں برے خیالات آنا، کسی کے بارے میں بدگمانی دل کے اندر پیدا ہو جانا، یا شکوک و شبہات شریعت کے سلسلے میں، جیسے نماز میں کھڑے ہیں، ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہیں، پتہ نہیں کہ فلاں میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اگر کاروبار سے آئے ہیں تو دل میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ تمہارے جانے کے بعد کتنا گراہک آیا ہوگا دکان پر، کتنے لوگ واپس چلے گئے ہوں گے، فلاں فلاں فلاں۔ اس طریقے کے وسوسے ہر ایک کے دل میں آتے رہتے ہیں، چاہے بڑے ہو یا چھوٹے، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے عالم ہو یا جاہل، چاہے محتاج ہو یا مالدار، ہر ایک کے دل میں عجیب عجیب وسوسے آتے رہتے ہیں۔ اور دوسری جو شکل ہے وسوسوں کی، انسان جان بوجھ کر
ان چیزوں کو سوچتا ہے، برے خیالات اپنے دل کے اندر لاتا ہے، گندی چیزیں دیکھ کر اس کا دل اس کا عادی بن جاتا ہے، یہ وسوسے کی دوسری شکل ہے۔ اور جو سوچ انسان دن بھر سوچتا ہے وہی وسوسے کبھی خواب کی شکل میں انسان کو نظر آتے رہتے ہیں، اور جب یہ وسوسے بڑھ جاتے ہیں تو آدمی نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اس نے اپنی امت کے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے شرف اور اعزاز میں ان وسوسوں کو معاف کر دیا۔ جو خیالات دل میں آتے ہیں جب تک انسان اس پر عمل نہ کرے، جب تک اپنی زبان سے وہ گندی بری چیزیں نہ نکالے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتا ہے۔ یہ رب العالمین کی مہربانی ہے امت پر۔ جب بندہ ان برے خیالات کو اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے ادا کرتا ہے، ان گندی چیزوں کو اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے نکالتا ہے، تب گناہگار بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ قاف میں ارشاد فرماتے ہیں وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ سورہ قاف آیت نمبر 21 کے اندر رب العالمین کا ارشاد ہے، ہم جانتے ہیں جو کچھ انسان کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں، انسان کے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ہم اس کو تک جاننے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے علیم اور خبیر ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے وسوسوں سے بچنے کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ ناس کی آیتیں بھی تلاوت کی گئی، اور یہ وہ سورہ ہے جو بچپن سے یاد دلایا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ یہ سورت ہر ایک کو یاد ہے۔ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے، پیچھے ہٹ جانے والوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، جو انسانوں میں سے اور جنات میں سے ہیں۔ تو اس سورے کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ وسوسوں کا ذکر کیا ہے، اور وسوسہ شیطان کی جانب سے آتا ہے۔ اسی لیے احادیث کے اندر بتلایا گیا کہ انسان کے دل پر شیطان چٹکی مار کر بیٹھتا ہے، جب انسان غفلت کیا تو فوراً حاوی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے اپنے دشمن سے، اور سب سے خطرناک جو دشمن ہے انسان کا وہ ہے شیطان، ابلیس کی اولاد، ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچانے کی فکر میں لگی رہتی ہے۔ اس کی خواہش یہ ہے کہ جس انسان کی وجہ سے میں جنت سے نکال دیا گیا اس انسان کی ایک بڑی تعداد میرے ساتھ جہنم میں پہنچ جائے۔ اور یہ شیطان مکر و فریب کے ذریعے وسوسہ ڈالتا ہے۔ گناہیں جو انسان کرتا ہے اس سے پہلے دل کے اندر شیطان کی جانب سے وسوسے آتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اور کثرت سے سورہ ناس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ شیاطین کی جانب سے بھی آتا ہے، انسانوں کی جانب سے بھی آتا ہے، من الجنۃ والناس کہا گیا، یہ جنات کی جانب سے اور انسانوں کی جانب سے۔ برے انسان کی دوستی سے بچنا چاہیے، اسی لیے کہا جاتا ہے جو کام شیطان کو کرنا ہے وہ برے دوست کرتے ہیں،
لوگ کہتے ہیں کہ کل تک اچھا تھا، بروں کی صحبت میں جا کر برا بن گیا۔ اسی لیے سدھرنے کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے، بگڑنے کے لیے لمحات لگتے ہیں۔ اسی لیے اپنے بچوں کی بچپن سے اچھی تربیت کرنا چاہیے، نظر رکھنا چاہیے کہ ان بچوں کا کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اگر آپ کتنی اچھی تربیت کیوں نہ کر لے گھر میں، اگر بچوں کا اٹھنا بیٹھنا اگر برے لوگوں کے ساتھ ہے تو تربیت رائگاں چلی جاتی ہے، کیونکہ انسان برائی کی جانب تیزی سے کھینچا جاتا ہے، کیونکہ شیطان وہ کشش برائی کے اندر رکھا ہے۔ وَزُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہر بری چیز کو شیطان مزین کر کے بتلاتا ہے، ہر بری چیز کو اچھی بنا کر پیش کرتا ہے، مختلف امیدیں دلاتا ہے شیطان وسوسوں کے ذریعے۔ جیسے وضو کر رہے ہیں، اب خیال آ گیا کہ میں کتنے مرتبہ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد دل میں نماز جب شروع ہوئی، خیال آیا کہ میرا وضو مکمل ہوا یا نہیں، اب فوراً اپنے ہاتھوں کو اپنے پیروں کو دیکھتے رہتا ہے نماز میں۔ تو یہ وسوسے ہیں، نماز میں کھڑے ہو گئے وسوسے آ رہے ہیں، کتنی رکعت پڑی یاد ہی نہیں رہتا ہے، اب پریشان رہتے ہیں، اور نماز میں ایسی ایسی سوچ انسان کو آ جاتی ہے، ایسی ایسی چیزیں یاد آ جاتی ہے جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں پاتا۔ تو یہ شیطان انسان کو عبادتوں سے غافل رکھنے کے لیے مختلف تدبیریں اپناتا ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے سلسلے میں بدگمان ہو جانا، کوئی کچھ کھلایا تو یہ سوچنا کہ کہیں کوئی چیز ملا کر نہیں دیا، کسی دعوت میں گئے کھا لیے فل، بدہضمی ہو گئی، اب شیطان دل کے اندر ڈالتا ہے، اب قیا کر لے رہے، موشن ہو رہے، اب خیال ڈالتا ہے کہ فلاں مجھے گھور رہے تھے، فلاں میرے بازو بیٹھ کر مجھے دیکھ رہے تھے، فلاں رشتہ دار کی مجھے نظر لگی، فلاں میری پیچھے پڑے ہوئے تھے، فلاں اب ایسے عجیب و غریب وسوسے ڈالتا ہے کہ انسان فلاں کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کھا لیا جس کا اثر آج ہو رہا ہے، یہ نہیں سوچتا۔ تو یہ شیطان کے وسوسے ہے، شیطان چاہتا ہے کہ توڑ دے۔ آج رشتے ناتوں میں جو دوریاں نظر آ رہی ہے اس کی ایک وجہ یہی شیطانی وسوسے ہیں۔ میاں بیوی سے بدزن، بیوی میاں سے بدزن، بیوی گھر میں کام کرتے رہتی ہے، شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ آج شوہر دیر سے آئے، پتہ نہیں کہاں کہاں پھر کر آئے، اب آتے ہی لڑائی جھگڑا شروع۔ شوہر باہر ہے، کسی ضرورت سے فون کرے، بیوی نہیں اٹھا سکی یا انگیج رہا، شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کس کس سے بات کر رہی تھی پتہ نہیں، اب لڑائی جھگڑا شروع۔ تو ایسے ہزاروں قسم کے وسوسے شیطان انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان وسوسوں کا مقابلہ کرے۔ دیکھیے احادیث کے اندر وسوسوں کے سلسلے میں کیا بتلایا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی نماز کے لیے، جب اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے، اذان کی آواز سنتے ہی شیطان بڑی تیزی سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان کے کلمات اپنے کانوں میں نہ پڑ سکے۔ جب اذان ختم ہوتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے بہکانے کے لیے، وسوسہ ڈالنے کے لیے، پھر جب اقامت دی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، پھر جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے۔ اب جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو انسان کے دل میں چیزیں یاد دلاتا ہے، فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر۔ انسان ان الجھنوں میں پڑا رہتا ہے، آخر میں اسے یاد نہیں رہتا کہ کیا پڑھا گیا کیا نہیں پڑھا گیا، کتنی رکعت پڑھی گئی کتنی رکعت نہیں پڑھی گئی۔ صحیح درجے کی روایت ہے جس کے اندر وسوسوں کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اسی صرف نیک لوگوں، برے لوگوں کو وسوسہ نہیں آتا، نیک لوگوں کو بھی آتا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں ایسے وسوسے، ایسے خیالات آتے ہیں، ان خیالات کو زبان سے نکالنا ہمارے لیے گوارا نہیں ہوتا، اس سے بہتر ہے کہ ہم جل کر کوئلہ بن جائے۔ لیکن ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم زبان سے ادا نہیں کر پاتے۔
کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسے خیالات آتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑائی بزرگی بیان کی، اللہ اکبر کہا، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، کہ اللہ کی تعریف ہے جس نے شیطان کی شرارتوں کو، مکر کو، فریب کو وسوسوں کی جانب لوٹا دیا۔ سنن ابو داؤد کی صحیح درجے کی روایت ہے جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایسے ہی خیالات صحابہ کے دلوں میں بھی آیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے۔ کچھ دیر بعد کی جب اٹھ کر جانے لگی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے کچھ دور چلے۔ جب دروازے کے پاس پہنچے تو 2 صحابی وہاں سے تیزی سے نکل گئے سلام کرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً انہیں بلایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ میری زوجہ صفیہ بنت حیی ہے۔ صحابہ یہ الفاظ سن کر کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم، انسان کے دلوں میں شیطان اس طریقے سے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ مجھے ڈر پیدا ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں میرے بارے میں کچھ بدگمانی نہ ڈال دے، اس لیے میں نے وضاحت کے لیے تمہیں بلایا۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ وسوسے کے ہر کوئی شکار ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات جو معلوم ہو رہی ہے، اگر کسی کے بارے میں کسی کے بدگمان ہونے کا اندیشہ ہے تو فوراً معاملے کو صاف کر لینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ مشکوک رہ گئے اور لوگ بدنام کرنا شروع کر دیں۔ آج کل اچھی چیزیں بہت کم پھیلتی ہے، بری چیزیں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور یہ بدگمانیاں ایک فتنے کی شکل اختیار کر گئی ہے آج کے دور میں۔ وسوسے سے بچنے کے کیا تدابیر ہے؟ کس طریقے سے ہم وسوسوں سے آسانی سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس سے قبل ایک اور حدیث وسوسوں کے سلسلے میں کہ صحابہ کے دل میں وسوسے آتے تھے تو صحابہ کیسے پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، کچھ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں طرح طرح کے عجیب عجیب وسوسے آتے رہتے ہیں جس کو ہم زبان پر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا اس طریقے کے وسوسے آتے ہیں؟ ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک صریح الایمان، یہی ایمان کی مضبوطی کی پختگی کی علامت ہے کہ انسان برائی کو برائی سمجھ کر ڈر جائے، زبان سے ادا نہ کرے۔ حقیقت میں یہی ایمان ہے جو انسان ڈر جائے کہ اگر میں کچھ کہہ دوں تو کیا نقصان ہوگا پتہ نہیں، اور زبان کی ہلاکتوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ وسوسوں کا مقابلہ مضبوط ایمان سے کیا جا سکتا۔ اب یہ جو وسوسے آتے ہیں اس کے اسباب کیا ہے؟ غور کریں گے تو کئی اسباب ہمیں ملیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا اور بنیادی سبب ہے وسوسے آنے کا جہالت، کم علمی، کتاب و سنت سے دوری، کیونکہ شیطان جاہلوں کو آسانی سے اپنے نرغے میں شامل کر لیتا ہے، اور جاہل جو لوگ ہوتے ہیں، کتاب و سنت سے جو دور ہوتے ہیں، شریعت کا علم جن کے پاس کم رہتا ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آسانی سے آ جاتے ہیں۔
شیطان جس طرح چاہے انہیں گناہ پر لگا دیتا ہے آسانی سے۔ اس کے مقابلے میں جو علم والے ہوتے ہیں، جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے، ایسے لوگ وسوسوں سے آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیطان کی جانب سے ہے، بچنا چاہیے۔ دوسرا جو بنیادی سبب ہے وسوسوں کا، کہ شیطان کی ہر بات کو قبول کر لینا، جو دل میں آیا فوراً کر لیے۔ اور آج الیکٹرانک میڈیا یا فلم انڈسٹری یہی تعلیم دیتی ہے کہ دل میں جو آیا وہ کر لو، اور اس انداز کے گانے، سیریلز، فلاں چیزیں نکلتی رہتی ہے، گویا کہ انسان کو آج نفس پرست بنایا جا رہا ہے۔ یہ نفس پرستی حقیقت میں شیطان کے وسوسوں کی پرستی ہے۔ شیطان دل میں ڈال دیا، کر لیے، اب کرنے کے بعد احساس ہوا مجھے نہیں کرنا تھا، میں کر لیا۔ بعض کو تو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک اور سبب ہے ایمان کی کمزوری، اللہ پر توکل کی کمی۔ یہ بھی ایک سبب ہے وسوسوں کا زیادہ آنے کا، وسوسوں کے زیادہ آنے کا۔ جو مومن مضبوط ایمان والا ہوتا ہے، جو عقید توحید میں مضبوط رہتا ہے، شیطان کے مکر و فریب سے آسانی سے بچ سکتا ہے۔ جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر مضبوط رہتا ہے، وہ وسوسوں سے آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عقل کی کمی، یہ بھی وسوسوں کے پھیلاؤ کا ایک سبب ہے۔ ایسے کئی اسباب ہمیں ملتے ہیں کہ جو شریعت سے، اچھی مجلسوں سے، اچھے صحبتوں سے دور رہتے ہیں، وہ زیادہ وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھی مجلس اگر ہم اختیار کریں گے، کتاب و سنت کی مجلسوں میں رہیں گے، دین کی باتیں ہم سنتے رہیں گے، اور آج تو بہت سہولتیں ہیں دین کی باتیں سننے کی۔ موبائل کے اندر کئی ویڈیوز آتے ہیں، کئی آئیڈیوز آتے ہیں، قرآن موجود رہتا ہے، کتابیں موجود رہتی ہیں۔ ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے کے بجائے اگر ہم دین کی باتیں سنیں تو ایمان مضبوط رہتا ہے، اور ایمان جب مضبوط ہوگا تو شیطان کے وسوسوں سے ہم آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ اسباب ہے وسوسوں کے۔ اب جب وسوسہ آتا ہے تو کیا اس کا مواخذہ ہوگا، اس کی گرفت ہوگی؟ کیا اللہ تعالیٰ ان وسوسوں کی سزا دے گا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی امت سے درگزر کر دیا، معاف کر دیا ان وسوسوں کو جو دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ان برے خیالات کو جو شیطان کی جانب سے دلوں کے اندر آتے ہیں، جب تک اس پر عمل نہ کرے، جب تک اپنی زبان سے وہ باتیں نہ نکالے، جب تک معافی ہے۔ جب عمل کر لیں گے ان گناہوں پر اس کی سزا ہوگی، اور جب زبان سے ادا کر دیں گے ان گناہوں کو سزا ملے گی۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ کیونکہ وقت بھی بہت ہو رہا ہے، مختصراً اس کا علاج بھی بتا دوں گا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ اعراف آیت نمبر 22 میں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اگر تمہیں شیطان کی جانب سے وسوسوں کی شکل میں ابھارا جائے، شیطان کی جانب سے اکسایا جائے، فوراً اعوذ باللہ کہو، اللہ کی پناہ میں آؤ، فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو۔ تو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لینا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، انشاءاللہ اتنا ہی ہم وسوسوں سے بچ سکیں گے، کیونکہ معنی کے اندر ہی یہی ہے، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اسی لیے جب قرآن پڑھا جائے تو یہ تعلیم دی گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب قرآن پڑھو
تو اللہ کی پناہ میں آؤ، شیطان کے مکر و فریب سے بچو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تاکہ شیطان نہ بہکا سکے۔ کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ جو دعائیں ہیں اللہ کے پناہ میں آنے کی، ان دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ فلق، سورہ ناس کا کثرت سے اہتمام کرے۔ جن کو زیادہ وسوسے آتے ہوں اتنا زیادہ ہم ان سورتوں کا اگر اہتمام کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دلوں کو شیطان کی گندگی سے صاف کرے گا، اچھے خیالات آئیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا اللہ تعالیٰ بتلایا ہمیں سورہ مومنون آیت نمبر 97 میں، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے میرے رب میں پناہ میں آتا ہوں تیری شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے مکر و فریب سے۔ تو یہ بھی کثرت سے ہم کو پڑھنا چاہیے، قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ۔ اور جب ہم دعائیں پڑھیں ساتھ میں اس کا معنی مفہوم بھی سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور ذکر رب العالمین کی جانب سے آیا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ متقی وہ ہوتے ہیں جب انہیں شیطان کی جانب سے اکساوا یا بہکاوے آتے ہیں تو فوراً اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ دعاؤں کا اہتمام یہ وسوسوں سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے کچھ تجربات جو علاج کے طور پر ہے وسوسوں سے بچنے کے لیے، سب سے پہلے کتاب و سنت سے ہم قریب ہو جائیں، اللہ کی کتاب پڑھے، کچھ وقت نکالے، آیتوں کو سمجھے، معنی و مفہوم سمجھے، تفسیر پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھیں۔ انشاءاللہ کتاب و سنت سے جب ہم قریب ہوں گے وسوسوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ دوسرا جو سبب ہے، دوسرا جو علاج ہے وسوسوں سے بچنے کا، دعاؤں کا اہتمام کرے، خاص طور پر صبح شام کی دعائیں دعاؤں کی کتاب میں ملتی ہیں کہ صبح کے وقت کیا پڑھنا چاہیے، شام کے وقت کیا کرنا چاہیے، کیا دعائیں پڑھنا چاہیے۔ ان دعاؤں کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو شیطان کے وسوسوں سے بھی بچ سکیں گے، جنات کے اثرات سے بھی بچ سکیں گے، نظر بد اور اس جیسی بری چیزوں سے بھی ہم انشاءاللہ بچ سکیں گے۔ اور جو بھی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، کیونکہ دعاؤں کے اہتمام سے ہم خیر کثیر حاصل کر سکتے ہیں، دعاؤں کے اہتمام سے وسوسوں سے ہم بچ سکتے ہیں، دعاؤں کے اہتمام سے کئی بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور کئی ایسی دعائیں ہیں جس کے اندر اعوذ کا لفظ آیا، وہ تو کثرت سے ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے، بسم اللہ سے کام کا آغاز کرنا چاہیے، انشاءاللہ وسوسوں سے آسانی سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسے لوگ جنہیں وسوسے زیادہ آتے ہوں، یا ایسے لوگ جو برائی کے زیادہ عادی ہے، یا عام لوگ تنہائی سے بچیں، کیونکہ انسان جب تنہا رہتا ہے تو شیطان کئی قسم کے وسوسے دلوں کے اندر ڈالتا ہے۔ لوگوں کی مجلسوں میں آئے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے، انشاءاللہ جب مصروف رہیں گے وسوسے نہیں آئیں گے۔ جب انسان بیکار رہتا ہے، کام نہیں کرتا یا تنہا رہتا ہے تو وسوسے دلوں کے اندر اپنا ایک گھر بنا لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی سوچ سوچ کر بیمار پڑ جاتا ہے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھی جو چیز ہے، مجلسوں میں جب بیٹھے تو اچھی باتیں کرے، امید کی باتیں کرے، دل توڑنے کی، غموں کی، پچھلے جو نقصانات ہوئے ایسی چیزوں کی باتیں نہ کرے، کیونکہ ایسی چیزوں سے بھی وسوسے آتے ہیں۔ اچھی باتیں کرے۔ اسی طریقے سے اللہ سے پر امید رہیں، اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ کوئی نقصان ہوا یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس نقصان سے بہتر یا تو دنیا میں یا آخرت میں عطا کرے گا۔ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھے، انشاءاللہ وسوسوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حلال چیزیں کھائے، پاکیزہ چیزیں دیکھے، پاک لوگوں کے ساتھ رہیں۔ اسی طریقے سے
جسمانی ورزش کا بھی اہتمام کرے. اگر وسوسے زیادہ آتے ہوں، وسوسوں سے مغلوب ہے، تو ایسے ماہر نفسیات سے ملے، ڈاکٹر سے جو شریعت کا علم بھی جانتا ہو، ان سے مشورہ لیں. انشاءاللہ معاملے حل ہو سکتے ہیں اور وسوسوں سے ہم بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو جتنی باتیں یہاں پر بتلائی گئی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی شیطانی وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین جنات کے اثرات سے، جادو سے، نظر بد سے الہی ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہے صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما. الہ العالمین ہمارے بزرگ والدین پر رحم فرما. والدین اگر موجود ہو تو الہی ان کی خدمت کرنے والا بنا. الہی والدین بیمار ہے انہیں صحت و تندرستی عطا فرما. اگر والدین موجود نہ ہو، انتقال کر گئے ہو، تو الہی ہماری عبادتوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو درگزر فرما دے. الہ العالمین ہم تمام کو ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، فتنہ پروروں کے فتنوں سے الہی ہماری حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اللهم إنا نسألك الجنة اللهم أجرنا من النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم رب حليم.